نہیں ہے. بعض لوگ ریگریٹس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میرے جیسا جو سیاسی کارکن ہے اس کے لیے، جس کے آباء و اجداد نے، آپ جیسے سیاسی کارکن، باقی سیاسی کارکن، ہمارے تو کوئی والدین شاید اتنے بڑے سیاسی پس منظر کے مالک نہیں تھے. یہاں پہ اسمبلی میں قائد ایوان ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے، لیکن سبھی لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور پاکستان کو اپنی منزل قرار دینے والے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی نسبت رکھنے والے ہیں. اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام نے ان جماعتوں کو وقتاً فوقتاً کامیاب کر کے دیا ہے آزاد کشمیر کے اندر، تب یہ عوام کی حق نمائندگی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. جناب والا، آج جس مقام پہ یہ حکومت، یہ لیجسلیچر، یہ عدلیہ، یہ دیگر ڈپارٹمنٹس کھڑے ہیں، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی اس کے لیے قربانیاں ہیں. لیکن ایک بات جو دل کو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد آیا ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی، اور اس کے بعد آزاد ریاست جموں کشمیر کس مقام پہ کھڑی. اس لیے میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت بنانے کا اولین مقصد تھا، جس کا ہم ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر اور پوری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کا حصہ بنانا، جو اپنے آباء و اجداد سے ہم سنتے آئے، پھر کتابوں میں پڑھتے آئے، اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تو بیٹھ کے ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی. وہ سنجیدگی، وہ محنت، وہ کوشش، وہ ہمت اس طرح نظر نہیں آئی. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قانون سازی ان ٹائم ہوئی یا نہیں ہوئی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیولپمنٹ ان ٹائم ہو سکی یا نہیں ہو سکی، کوئی ادارے ان ٹائم بن سکے یا نہیں بن سکے، یا اس اسمبلی نے کون سی اچھی قرارداد پیش کی یا کون سی قرارداد ابھی تک پیش نہیں کر سکی. لیکن یہ جو اولین مقصد تھا، اس حوالے سے جو سیاسی ادارے یعنی سیاسی جماعتیں اور جو حکومتیں ہیں، ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا. اور پھر اس حوالے سے کوئی مربوط حکمت عملی جو ہے وہ طے نہیں ہو پائی. میں رشید ترابی صاحب سے ذکر کرتا رہا، قائد ایوان صاحب سے بھی ذکر کرتا رہا، ایک آدھ دفعہ سردار عتیق صاحب سے بھی بات ہوئی کہ اب جو سفر ہے یہ کس سمت ہے. آیا صرف آزاد کشمیر نے اکیلے سارا وزن اٹھانا ہے، ہم اٹھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آپشن موجود ہے؟ قوموں کی زندگی میں اس طرح کی مشکلات آتی ہیں. علماء نے اسی لیے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اس طرح کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. اب تو حالت یہ ہے سر، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ نشاں، نہ سرخی لب خنجر، نہ رنگ نو کے سنا، نہ خاک پر کوئی دبا، نہ بام پر کوئی داغ، نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. اس کو آگے لے جانے کے لیے اس ایوان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی، افراد کی، جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس بارے میں جناب والا صرف اسی بات کے اوپر نہ بندہ یہ خیال کر لے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا اور
چل جائے گا سارا نظام، یہ بڑا مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کو آپ پھر کہیں گے کہ پھر کوئی بات کہہ دیتا ہے میں ڈرتا ہوں. آپ سے زیادہ آج کل ڈرتا ہوں، اتنا قائدوان سے نہیں ڈرتا جتنا آپ سے ڈرتا ہوں. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں. جن لوگوں نے مل بیٹھنا ہے، جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جنہوں نے اس عوام کی رہنمائی کرنی ہے، جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ورنہ کل آپ یہ توقع رکھیں کہ عوام آپ کی سڑکیں دیکھے گی، آپ کے پل دیکھے گی، آپ کے ادارے دیکھے گی، آپ کی تقاریر سنے گی، یہ ممکن نہیں رہے گا. کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہے. اور یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ خود کشمیر کے سفیر رہے ہیں، قائد اعوان نے بہت کام کیا، یہاں پہ آپ کے وفود بہت گئے، صدر ریاست نے بہت کام کیا، لیکن وہ سارے کا سارا خون خاک نشین نہ تھا، رزق خاک ہوا. 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے، وہ جو کچھ کیا دھرا تھا وہ سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو گیا. آج یہاں پہ سردار عتیق صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب چائنا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے جو بات کرے، اس کے لیے اتحاد چاہیے، یکجہتی چاہیے، اور یہ باقی نفع نقصان جو ہے اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سود و زیاں میں اگر پڑ گئے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم حق نمائندگی ادا کر رہے ہیں، تو یہ بجا نہیں ہوگا. تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، کوئی لکھنے والا مورخ جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. میں زیادہ وقت آپ کا سر نہیں لینا چاہتا، 1-2 ہی پوائنٹس ہیں میرے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ، کہتے ہیں جس ملک کی معیشت تباہ ہو جائے اس ملک کو کوئی سلامت نہیں رکھ سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ رشیا کیسے جو ہے وہ بکھرا. سیاست اور معیشت کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے، وہ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار. قوموں نے اپنے آپ کو گروی رکھا ہوا ہے. پاکستان کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کتنا نہیں اٹھا سکتا، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن پچھلا سارا عرصہ 5 اگست کے بعد خود اس بات کی دلیل ہے روزہ روشن کی طرح کہ پہلے والی بات نہیں. اب بہت سارے معاملات میں ہمیں دیکھ بھال کے قدم آگے بڑھانا ہے. اللہ کرے پاکستان سلامت رہے، پاکستان شاد رہے، آباد رہے، خوشحال رہے. لیکن پاکستان میں جو اناؤں کا ٹکراؤ ہے اس نے معیشت تباہ کر دی. جب معیشت تباہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی آئینی اور قانونی ادارہ سلامت نہیں رہتا، جتنی مرضی چاہے کوشش کرے. میری گزارش یہی ہے کہ پاکستان کے جو اکابرین ہیں وہ اس معاملے میں کوشش کریں، محنت کریں اور ہوش کے ناخن لیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی مل بیٹھ کے کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے لیے کوئی نرمی چاہتے ہیں. کوئی نرمی نہیں چاہتے کسی قسم کی، لیکن پاکستان کے لیے نرمی چاہتے ہیں. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان، مجاہد اول فرماتے تھے کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے. آج خود جو ضامن ہے ان کی کیا حالت ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور مجھے امید ہے
کہ وہاں پہ وزڈم پریویل کرے گی اور وہاں پہ جو ادارے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو جو ہے وہ واچ کرنے والے ہیں یا ذمہ داری رکھنے والے ہیں یا اس کو سمجھنے والے ہیں، وہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل تلاش کریں گے. ہم کشمیریوں کو بے موت نہ مارا جائے، یہ ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. والا یہاں پہ میں ہمارا جو ڈائس فورا ہے اس کو میں ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب آخری امید ہے وہ، لیکن وہ بھی فکری اور نظریاتی انتشار کا شکار ہے، اور لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے، واضح نصب العین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں. ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے ری آرگنائز کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس ہاؤس میں آپ سمیت کافی لوگ موجود ہیں جن سے اگر کام لیا جائے تو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان کو منظم کرنے میں اور ان کو یقین دلانے میں اور ان کو احساس دلانے میں اور ان کی جو ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے. ہم نے کوشش کی کہ صدر ریاست جو ایک ڈپلومیٹ تھے وہ آگے بڑھ کے کام کر سکیں، لیکن مجھے بدقسمتی سے کہنا، میں کہنا نہیں چاہتا وہ بہت بڑے عہدے پہ قائم ہے، لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کے معاملات کو آگے نہیں چلا سکے. ہمیں انیشیٹوز کی ضرورت ہے. انیشیٹو نہ ہو اور ہم معاملات کو صرف ایک ہی اینک کے ساتھ دیکھیں تو شاید اس طریقے سے بات نہیں بڑھ پاتی. اچھی تقریر کر لینا، اچھے اشعار پڑھ لینا، بہت اچھی ایسی انگلش بولنا جس کے لیے ہمیں آج کل گوگل میں جا کے الفاظ تلاش کرنے پڑے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن رزلٹ اورینٹڈ موومنٹ اینڈ ایکٹیویٹی یہ جنریٹ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. ہم پھر دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام تو ہمارے سارے سیاسی تجربے جناب والا اس حوالے سے ناکام ہوئے اور اس کا کوئی ریاست کے مکینوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکا. جناب والا ہماری حکومت نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوشش کی کہ جو پچھلی حکومتوں نے غلطیاں کی تھیں وہ نہ دہرائیں. گورننس کے ایشو سیٹل کریں، اس میں ہمیں اتنی کامیابی نہیں ملی. اس کی کئی وجوہات ہیں. یہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. یہ ہمارا جو تعصباتی نظام ہے اس نے ہمیں اجازت نہیں دی. اور یہ ہمارے جو اپنی بات کو صرف میرٹ سمجھنے کی بات ہے اس کی وجہ سے جو اجازت نہیں مل سکی، وہ ہمیں ناکامی اپنی تسلیم کرنی چاہیے کہ گورننس کے ایشو کمپیریٹیولی ہم بہتر طریقے سے حل نہیں کر پائے. البتہ پبلک سبسکرپشن ٹھیک کرنا، NTS لے کے آنا، پبلک سبسکرپشن کو مسلسل کام کرنا چاہیے، اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے لوگوں کی. صرف تعریف کرنا مقصد نہیں ہے کہ کیا کام ہوا. اس طرح NTS پہ بھی جب بیوروکریسی رکاوٹیں خود ڈالے گی آپ کیا تصور کر سکتے ہیں. جس ملک میں سیکرٹریز اپنی کرسی کے اوپر نہ بیٹھیں اور وہ تصور کریں کہ ہم ہر قسم کے قوانین سے بالا تر ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ تصور کریں کہ نیچرل لیول پہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے اچھے لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کی بہت اچھی کاوشیں ہیں، بہت اچھی کوششیں، لیکن یہ جو گرہن لگتا ہے نا اچھے کاموں کے اوپر، سورج پہ لگ گیا، چاند پہ لگ گیا، اچھے کام پہ لگ گیا، یہ کریڈٹ جو لیتے ہیں آپ کہ جی پبلک سروس کمیشن اور NTS اس کو گرہن لگا، نہیں لگنا چاہیے تھا. ہمارے ہاں جتنی یہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے بڑی قربانی دی اور کہا کہ ٹھیک ہے سب کے لیے میرٹ ہونا چاہیے. ہم نے تو میرٹ سب کے لیے لایا، خود جو اس کو امپلیمنٹ کروانے والے تھے انہوں نے کتنا میرٹ پہ عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا، یہ سوالیہ نشان ہے. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں
جو اتنی جلدی بغیر کسی دلیل کے قائل ہو جائیں. میری گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب بھی ہمارے پاس 1 سال کا وقت. مجھے بتایا جائے کہ تھانے ٹھیک چل رہے ہیں, محکمہ مال ٹھیک چل رہا ہے, محکمہ برقیات ٹھیک چل رہا ہے, محکمہ دیگر محکمے جتنے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں, میرا محکمہ ٹھیک چل رہا ہے, کوئی اور محکمہ ٹھیک چل رہا ہے. لوگ ڈے ٹو ڈے جن کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے بغیر کسی سفارش کے, اور اگر حل ہو رہے ہیں تو سارا کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے, اور اگر نہیں ہو رہے تو سارا ڈسکریڈٹ ہمارے سمیت سب لوگوں کو جاتا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس کو ماننا بھی چاہیے, اور اس کو روکنے کے لیے اپنے ایمان کا آخری درجہ کم از کم ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ گزارش مجھے کرنی تھی. جناب والا, یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں نواز شریف صاحب کے کہ ہمارا بجٹ بہت بہتر ہوا, ہماری ٹیموں نے کام اچھا کیا, ہمارے جو فنڈز ہمیں اویلیبل ہوئے, ہم نے پلاننگ ٹھیک کی, ہم نے اپنی ترجیحات ٹھیک طے کی, اور اس میں کافی سے زیادہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. اور اس کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا, جتنے ڈپارٹمنٹس نے کام کیا, وہ لائق تحسین ہے, اور یہ ہمارے کریڈٹ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن جناب والا ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں. ابھی لاء منسٹر کہہ رہے تھے احتساب کا نظام ہے, ہم نے احتساب کا نظام اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے, دوسرے سے شروع نہیں ہوتا. اگر احتساب اپنے آپ سے شروع کرے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے, اور اگر دوسرے سے شروع کریں تو اس کی کریڈیبلٹی کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. یہ احتساب کے قوانین کا ایک بڑا واضح جو ہے وہ مینیفیسٹو ہے. یہ جو احتساب ڈپارٹمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا, ایک خود احتسابی ہے. خود احتسابی کے عمل سے کون کون گزر رہا ہے, کون کون نہیں گزرا, اور کتنے کو چھوٹ مل گئی, کتنے کو چھوٹ نہیں ملی, یہ سوالیہ نشان ہے. میں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو کوشش تھی, ہماری ٹیم کی جو کوشش تھی, اور بڑا کریڈٹ جاتا ہے چودھری عزیز صاحب کو, ان کی ٹیم کو, ہمارے جو سی ایس ڈیولپمنٹ ہے ان کو, ان کے جو سیکٹریز کے سب کو, ان کو, کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک بہتر انفراسٹرکچر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا. پھر رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے شاندار جو ہے وہ رزلٹس حاصل کیے, شاندار رزلٹس حاصل کیا کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود. اور آج ہمیں چیلنج کرنا چاہیے کہ ہمارا ان معاملات میں کوئی کسی جگہ بھی احتساب کرنا چاہتا ہے تو کر لے, کسی جگہ بھی ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے تو لے جائے, کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا, اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور آج ایک آدمی اگر افتخار آباد شمس سے شروع ہو اور سر تاؤ بٹ تک چلا جائے, اگر اس کو آزاد کشمیر کے جغرافیہ کا علم ہے. کل ایک اینکر مظفر آباد کو مظفر گڑھ کہہ رہی تھی, بڑی سینئر اینکر ہے ایک ٹی وی کی, ہارون رشید صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ بات کر رہے تھے تو مظفر آباد کو مظفر گڑھ. تو اگر کسی کو علم ہو کہ افتخار آباد شم کہاں پہ ہے اور تاؤ بٹ کہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سارا یہ جو عمل ہے اگر کسی کو نظر نہ آئے تو الگ بات ہے, لیکن یہ کریڈٹ جن کو ملنا تھا مل گیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی حکومتیں اس تسلسل کو برقرار رکھیں گی. اور ایک بات ہمیں یہاں پہ تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ پہلے میاں صاحب نے مہربانی کی, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے مہربانی کی, 13th امینڈمنٹ جو آئی, امینڈمنٹس کے حوالے سے میں الگ بات کروں گا. ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کسی نہ کسی حد تک پوری ہوتی رہی, اور نتیجتاً یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے شروع ہوئے کام جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. یہ کسی اور حکومت کے کریڈٹ میں نہیں ہے, اور یہ وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے مخالفین کے بھی وہ کام جو حق پہ نہیں تھے, میرٹ پہ نہیں تھے, ان کو بھی مکمل کیا ہے. آج جب اپوزیشن اعتراض کرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جائیں جا کے چڑوئی کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں, جائیں چک سواری کا حلقہ نکال کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں.
جائیں یہ جو باغ کا حلقہ ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں کتنی سڑکیں تھیں. لنک روڈز کے نام کے اوپر میجر روڈز کتنے تھے اور جن کو اس حکومت نے مکمل کر کے دیا. کوئی ہم نے تخصیص نہیں برتی اس لیے کہ وہاں پہ جو چلنے والا ہے وہ ساری پارٹیوں کا اس کا سب کا حق ہے. حکومت پہ سب کا حق ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک اچھا کریڈٹ ہے. اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیجسلیشن کے عمل میں اگرچہ اتنے ہمارے ساتھی شریک نہیں ہوئے لیکن لیجسلیشن جتنی اس گورنمنٹ نے کی سر پچھلے سارے ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ کو نہیں ملے گی. غلطیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, کوئی بیچ میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. اور پھر ہمارے اپنے ممبران نے پرائیویٹ بل لا کے 60 دن جناب یہ پتہ نہیں 90 دن جو ہے 60 دن آج کل اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن تو اگر اپوزیشن ویسے تو بڑا گلہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کوئی کام کرتے, محنت کرتے, کوشش کرتے, ہمارا احتساب اس ہاؤس کے اندر کرتے, ہم انہیں ویلکم کہتے. آن ریکارڈ وہ بات ہی نہیں ہوئی. بس بجٹ کے دنوں میں سڑکیں, فنڈز اور لوکل گورنمنٹ کے جب فنڈز زیادہ ہوئے ان کی مداد زیادہ ہوئی ہیں اس کے بعد تو پھر نظام ہی اور طرح کا. اصل کام لوگ بھول گئے. پچھلے سال 5 سال ہم نے یہاں پہ اپوزیشن کر کے دکھائی ہے. اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اپوزیشن کس چیز کا نام تھا. فاروق طاہر صاحب آخر میں شریک ہوئے تھے. میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری کوشش جو رہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کامیاب رہی اور سارے علاقوں کو برابر موقع ملا. بعض لوگ گلہ کرتے ہیں, کیپٹل کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو راولہ کوٹ ڈویژن ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے, جو میپور ڈویژن ہے اس کی اپنی. جو جغرافیائی جو حالات ہیں اس میں سر مجھے اندازہ آپ کو کوئی جلدی ہے لیکن میں آج روانی سے بول رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ نے اس کے بعد مہلت دینی ہے نہیں دینی, کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی پتہ تھوڑا ہوتا ہے. آپ کی جب نظر کسی کو لگ جائے تو اس کے بعد تو جتنے مرضی درباروں پہ